بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف ادوار میں کتاب کی اہمیت۔ قدیم مصری کتابیں۔ مورخین نے سب سے قدیم تہذیب سومیریوں کی قرار دی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 4000 سال قافمیم دریائے نیل کی وادی میں بسنے والی اقوام کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ دوسری سب سے عظیم اور قدیم تہذیب کے بانی قرار دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہنری اسمتھ نے مصر کی تہذیب کو 5000 سال قبل مسیح کی قرار دیا ہے۔ اس سرزمین سے جو تہذیب مواد دریافت ہوا ہے وہ قدیم خط ہیروغلیفی ہے جو یونانیوں کا تجویز کردہ نام ہے۔ اس طرز کی سب سے پرانی تحریر 3400 قبل مسیح کی دستیاب ہوئی ہے۔ 2000 سال قافمیم میں بہت سی کتابیں مصر میں تیار کی جا رہی تھیں، لہذا مصر کے ہنرمند کاغذ کے قدیم قسم جس کو ابتدائی نوعیت کی قرار دیا جا سکتا ہے، دریائے نیل کے کناروں پر از خود پیدا ہونے والے نرسل یعنی ریڑھ کے پودے سے تیار کرتے تھے۔ یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے، اسے پیپرز کہا جاتا تھا۔ پیپرز پر تحریر کردہ کتابوں کے اوراق مختلف جسامت کے ہوتے تھے۔ اس کا دار و مدار عبارت کے کم یا زیادہ ہونے پر تھا۔ زیادہ تحریری مواد کے لیے پیپرز کی پٹیوں کو باہم جوڑ کر ضرورت کے مطابق بڑھایا جا سکتا تھا۔ پیپرز کی تیار شدہ چادریں عموماً 6-7 انچ چوڑی اور 1 فٹ لمبی ہوتی تھیں، لیکن بعض 9 انچ چوڑی اور 19 انچ لمبی چادریں بھی دریافت ہوئی ہیں۔ ان اوراق کو جوڑ کر لمبی چٹائی کی شکل میں لپیٹ کر لکڑی کے اسٹینڈ پر رکھا جاتا تھا۔ ان کے سروں پر مضمون اور اوراق کی کوئی تعداد بھی درج ہوتی تھی۔ ان کو اسکرول کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ پیپرز پر تحریر کردہ بڑی کتابیں، ان کو اسکرول کہا جاتا ہے، صفحات کی شکل میں باہم جوڑ کر کتاب کی شکل دی جاتی تھی۔ مناسب فاصلے پر صفحات کے نشان دیے جاتے تھے۔ سب سے طویل پیپرز پر تیار کردہ کتاب یعنی اسکرول فرعون رامسیس دوم کے دور حکومت کی روایات 133 فٹ لمبی ہے۔ اس وقت لکھائی عموماً دائیں سے بائیں کی جاتی تھی۔ ہر اسکرول کے دونوں سروں پر لکڑی کے گول رول چڑھائے جاتے تھے۔ ایک رول پر پورا مخطوطہ یا کتاب لپٹی ہوتی تھی، جس طرح کہ ہم لوگ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ قدیم بادشاہوں کے خطوط 1-2 رول میں لپٹے ہوتے تھے اور وہ کھول کر سنائے جاتے تھے۔ اور آج بھی عمارتوں یا جغرافیہ کے نقشے کو لپیٹ کر رکھا جاتا ہے۔ اسکرول کو وقت ضرورت پڑھنے کے لیے کھولا اور پھر لپیٹ کر رکھا جا سکتا تھا۔ اس طرح کا ایک طویل کتابی مخطوطہ اہرام مصر سے حیات بعد الممات کے اصولوں پر دستیاب ہوا ہے۔ اس اسکرول کی لمبائی 122 فٹ اور چوڑائی تقریباً 21 انچ ہے۔ قدیم مصری کتابیں اہرام مصر میں بڑے بڑے پتھروں کے مرتبانوں اور صندوقوں میں محفوظ رکھی جاتی تھیں تاکہ ان کو موسمی اثرات، سیلن، نم ہوا سے محفوظ رکھا جائے۔ ریکارڈ اور کتابوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے متعدد اقدامات کیے جاتے تھے۔ کتابوں کو کیمیائی مرکبات اور مسالہ جات کے ذریعے محفوظ رکھا جاتا تھا۔
ان حفاظتی اقدامات کی وجہ سے قدیم مصری ادب ہزاروں سال بعد آج بھی ہمارے مصنفین کے لیے گراں قدر سرمایہ ہے۔ ان کتابوں میں اس دور کے مختلف علوم و فنون جن میں علم ریاضی، طب اور جڑی بوٹیوں کے استعمال، مذہبیات، معبودوں کی حمد و ثنا، تعمیرات، انجینئرنگ اور اس دور کے رسم و رواج، بادشاہوں اور عمرا کے کارنامے، ان کی زندگی کے حالات، جنگیں اور فتوحات کی تفصیلات، شعر و ادب جیسی مصری تہذیب کا بیش قیمت سرمایہ پیپرز پر لکھی ان دریافت شدہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ مصری علم و ادب اور سخاوت کا یہ تمام خزانہ وادی نیل میں پھیلتا پھولتا رہا، حتیٰ کہ اس کی روشنی ایشیا کے دوسرے علاقوں تک جا پہنچی۔ بر صغیر میں موہنجودڑو، ہڑپا اور دریائے سندھ کے کناروں پر بسنے والی قومیں بھی اس کی روشنی سے اپنی تہذیب و تمدن کو جلا بخشنے میں کامیاب ہوئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ موہنجودڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں دریائے نیل میں آباد تہذیبوں کا ہم پلہ تھیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ لہذا ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہماری تہذیب بھی دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، اور جہاں پر علم کی روشنی سب سے پہلے پہنچی، اور کتابوں کے ذریعے علم کی روشنی پاکستان کے ان علاقوں میں پہنچی جہاں موہنجودڑو اور ہڑپا ہیں۔ اور علم دوست اور ادارہ علم دوست کا پیغام بھی یہ ہے کہ علم کو عام کیا جائے کتابوں کے ذریعے، چاہے وہ کاغذ پر لکھی ہوئی کتابیں ہوں یا ای بکس۔ کتابوں کے ذریعے علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے علم دوست کو، ادارہ علم دوست کو آپ کا تعاون، آپ کی عملی مدد کی ضرورت ہے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیں اس کام میں، اس جدوجہد میں۔ اللہ حافظ۔